بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر کامران حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حسب معمول پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب ہیں، اور ان سے ہم آج جو ہے وہ معرفت اور تصوف اور تزکیہ سے متعلق بات کریں گے۔ تو اس میں میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ایک جو اسپریچول گائیڈ ہوتا ہے، ایک مرشد ہوتا ہے، وہ اپنے مرید کی، ایک سالک کی تربیت کن خطوط پر کر سکتا ہے، اور اس کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور وہ سالک میں کیا خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ کیسے ان خوبیوں کو بیدار کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو جملے میں نے پڑھے تقریباً عالم اسلام میں ہر مقرر تقریب سے پہلے اس سے ملتے جلتے اللہ کی حمد کے جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے سیغے بولتا ہے، اور وہی کرتا ہے تعوذ اور تسمیہ جو میں نے پڑھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہر مسلمان بھی تقریباً کرتا ہے کہ قرآن حکیم کی ابتدا سے پہلے پناہ طلب کرتا ہے اللہ سے کہ میں اے اللہ شیطان کے شر سے بچ جاؤں، یعنی ترجمے میں کہ اے اللہ بچا لے، تعویذ فراہم کر۔ تعوذ اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک تعویذ ہے۔ اب پناہ کس سے طلب کر رہا ہے؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جسے رجیم قرار دے دیا گیا۔ رجیم کا مطلب دھتکار دیا گیا، راندہ بارگاہ الہی ہوا۔ کیوں ہوا؟ اللہ کا حکم تھا کہ آدم میں جب میں روح پھونک لوں تو سجدہ کرنا ہے۔ ساری مخلوقات نے، عالم جن اور ملائک نے سجدہ کیا۔ ان سے اس لیے نہیں تھے کہ آدم تو بن رہا تھا، ابھی پتلا بنا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے باری اور مصور اور خالق ہونے کی حیثیت سے اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس سٹرکچر کو بنایا، اور پھر جب روح پھونکی تو اس کے بعد پھر یہ کلیئر ہو گیا کہ سجدے کا وقت آ گیا ہے۔ کس نے سجدہ کرنا تھا؟ جنہیں آرڈر دے دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرے۔ اب انہوں نے بالکل ہی انکار جس بنیاد پہ کیا، وہ اس نے خود بتا دیا کہ اے باری تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، انا خیر من ہو۔ اس کے اندر حکم ربانی کی اطاعت کا جذبہ نہیں آیا، بلکہ اس کے اندر بغاوت کا جذبہ آیا، حسد کا جذبہ آیا۔ اب میں اگر کنکلوڈ کروں اپنی بات کو، تو مرشد گرامی قدر جو بھی روحانی استاد ہیں، وہ انہی گراؤنڈز پہ جو پہلا لیسن اللہ کے پہلے مکالمے سے جو قرآن حکیم میں آدم کی پیدائش سے قبل ہوا، ان باتوں پہ توجہ دیتے ہوئے مرشد اس عالم میں پہنچاتا ہے جہاں عالم خلق اور امر یکجا ہونے والے تھے۔ اور جب عالم خلق اور امر اس کا ظہور ہوا، پہلی ربانی تجلی کا ظہور ہوا، مرشد اس سوچ تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ پرائرٹیز کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس کے اندر ایک یہاں پہ تبدیلی لاتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کریم کے لیے، جو کچھ ہے اللہ رحمان کے لیے، جو کچھ ہے اللہ رحیم کے لیے۔ اس سے پہلے وہ تعوذ کی بات کر لیتا ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کر لو، یہ نہ ہو کہ تم رحمان و رحیم کے نام لے کر بھی دعویٰ کرو تو کوئی مسائل پیدا ہو جائے۔ وہ اس سے بچانے کے لیے اپنے مرید کو، روحانی طالب علم کو پوری طرح آگاہ بھی کرتا ہے، متوجہ بھی کرتا ہے، اور تربیت کا آغاز کر دیتا ہے، کیونکہ
پہلا جو راندہ ہوا رجیم ہوا وہ شیطان قرار پایا، اس سے پہلے وہ کمانڈر ان چیف تھا۔ ہمیں یہ غور سے جو معرفت کی باتوں میں عرفان ہے، علم کے آگے عرفان، اس روحانی خیال کو ہم جب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں ہمارے جد اعلیٰ کو، اللہ کریم فرما رہے ہیں فرشتوں سے، دیکھیں ہم کیسے ویژولائز کر رہے ہیں۔ اگر روحانی تربیت نہ ہو تو ہمیں کیا پتا عالم ارواح کیا تھا، وہاں پہ عرش پہ اللہ مخاطب ہے، اس کا جلوہ ہے، اور اس کی موجودگی میں بغاوت ہو رہی ہے۔ اور بغاوت کس بنیاد پہ کہ اللہ کے پروگرام میں یہ چیز شامل تھی کہ انسان کی آزمائش ایک مستقر اور متاع عرض کو ٹھہرایا جائے گا، اسی سے وجود آدم یعنی آدم خاکی کا وجود اس خاک سے بنایا گیا، اور اسی دھرتی کے اوپر، اسی زمین کے اوپر آزمائش کا امتحان جیسے سجن المؤمن قرار دیا ہے مرشد، اس کی توجہ ادھر بھی دلاتا ہے کہ یہ قید خانہ ہے حواس کا، یہاں پہ قلبی حواس چاہیے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے یہ اوپر کے 5 حواس ہیں بدنی، اسی طرح روحانی حواس ہیں۔ تو جو بھی مرشد گرامی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ سکھاتے ہیں، جس کا تسمیہ درست ہو گیا، اب دیکھیں تسمہ بھی لوگ بولتے ہیں، اونٹ کو باندھنے کے لیے اس کے بغیر چل نہیں سکتے، لوز ہوتا ہے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اسم سے ہے، اسم کس کا ہے؟ بسم اللہ۔ صبح کی اور شام کی جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظائف اور تسبیح دی ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو حزب البحر کے بنیادی اسماء والا ہے وہ بھی یہاں آ گیا۔ مزے کی بات ہے اس کے ساتھ میں اب جوڑوں گا جو سامعین، ناظرین، حاضرین جو پہلے پروگرام ہمارے جنہوں نے اٹینڈ کیے ہیں 2 پروگرام، آج وطر ہے اور محرم 1444 ہجری نیا ہجری سال یہاں آغاز پذیر ہوا ہے مغرب کے بعد، تو سب دوست احباب کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ توجہ دلانی ہے کہ یہ بھی ایک تسمیہ ہے بسم اللہ کے ساتھ، کہ ہم نے بسم اللہ کے ساتھ بنیاد رکھنی ہے۔ اب بسم اللہ کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے کلام میں بسم اللہ کے بعد ہوتا کیا ہے؟ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، افتتاح، جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا فتوحات مکیہ کیا ہے؟ فتوحات، فاتحہ سے گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور سے دیکھیں، ایک مسلمان کا فاتح بننا اپنے نفس کے خلاف، مرشد یہ سکھاتا ہے تو نے فاتح بننا ہے، تو نے سوار ہونا ہے اپنے نفس کے جانور پہ، گھوڑے پہ، اور بہترین مہارت کے ساتھ تم نے اللہ کے رستے میں نکلنا ہے۔ اور وہ توجہ بھی قرآن کریم ہی سے دلاتا ہے، والذین جاہدوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ اسی طرح توجہ دلا کے اب ہمیں پتہ نہیں ہے اس آیت میں بے شمار رستے ہیں کہ جو رستے میں کوشش کرے گا، بغیر گائیڈ اور رہنما کے کبھی کوئی چلا نہیں، بغیر بیعت کے نبی اکرم کا کوئی جہاد ہوا ہی نہیں، حتیٰ کہ جس جہاد اصغر سے لوٹ کے اکبر کو لوٹنے کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی بیعت ہے، سودا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے سودا کرو مجھ سے، اللہ کا آرڈر ہے سودا کرو۔ اس نیت کے ساتھ جب تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ ہو گئی، اب آتے ہیں آگے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نیا اسلامی سال شروع ہوا تو دل کرتا ہے کہ پرانے پروگرام جو 1443 کے 2 ہیں اس کو جوڑ لیں۔ ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل علیہ السلام میں آخری ایام میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے، اس محفل کے اندر حدیث سب احباب غور سے دیکھ سکتے ہیں، میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، تلمیحاً کہہ رہا ہوں، وہاں 3 باتیں ہوئی تھیں کہ ایک اسلام کے بارے میں سوال کیا سکھانے کے لیے، سوال کیا سکھانے کے لیے، یعنی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں سکھا رہا ہوں، ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ ٹیکنیک بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بے شک ہو جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، یہ 3 ہی سوال ہے
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے جبرائیل امین، تو نعوذ باللہ کیا دین سکھانے والے کی ذمہ داری ہو نہیں گئی تھی پوری؟ دین مکمل ہونے کا اعلان نہیں ہو گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ توجہ دلاؤ نوٹس تھا جو سوالوں کی شکل میں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کوئی مسلمان امتی کہہ سکتا تھا جی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں یہ تو ہم نہیں مانتے، یا حدیث اس طرح اس طرح اس طرح، وہ چیپٹر کلوز کیا کہ جبرائیل امین کی سند نبی اکرم کو غار ہرا کی تنہائیوں سے لے کر آخر تک جلوہ آرائیوں تک، صحابہ کرام کی محفل تک، دلائل کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ، یہ سند کے ساتھ موجود ہے کہ ایسا ہوا۔ اور یہ شہادت آپ کو آپ کے اساتذہ نے دی، ان کو ان کے اساتذہ نے دی۔ یہ تسلسل کبھی ٹوٹا نہیں ہے، یہ سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں ہے۔ اور مرشد کیا کرتا ہے؟ وہ سلسلے ہی کا تو ہوتا ہے، وہ سلسلے ہی کا تو چوکیدار اور محافظ ہے، واچ مین ہے۔ وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ رقیب بن جاؤ، مراقب ہو جاؤ، اپنے نفس کے اوپر نظر رکھنے والے بن جاؤ، بصیرت والے بن جاؤ۔ اب اب اسلام میں کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس شہادت، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کی شہادت دینے پر ہے۔ یہ ہے اقرار باللسان۔ اب تصدیق بالقلب کے درجے پہ اگلے پہ ایمان پہ سوال چلا جاتا ہے قلب کی یہاں سے۔ اب 5 کیا ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بڑے مزے کی بات ہے، یہ 4 تو پریکٹیکل کام ہیں جو کہ سوسائٹی سے ریلیونٹ ہے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ میں ہم سوسائٹی سے انٹر لنک ہوتے ہیں، بہتوں کا روزگار رمضان کی وجہ سے ہوتا ہے، بہت سارے سے ناجائز فائدہ بھی ہمارے جاہل بھائی اٹھاتے ہیں۔ لیکن کلمہ کیا ہے؟ یہ ہے مرشد کا کام۔ اگر کلمہ طیب کی جڑیں مضبوط ہمارے قلب میں نہیں ہیں، روح میں نہیں ہے، تو کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی تصوف نہیں ہے۔ اب تعوذ اور تسمیہ سے بسم اللہ سے بات آ گئی فاتحہ پہ، فاتحہ سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مرشد سمجھاتا ہے یہ کتاب نہیں، وہ کتاب، وہ یہاں ہے۔ او اللہ احد، او اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حوالے سے مرشد بتاتا ہے کہ ذالک الکتاب وہ یہاں ہے، اتری بھی وہی ہے۔ قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بڑی امانت، جسے قرآن خود ڈاکٹر صاحب فرما رہا ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو قلب اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقت ہے جو ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ اور اسی سے اگلا درجہ ایمان تصدیق بالقلب والا پیدا ہوتا ہے، مفصل بھی ہے اور مجمل بھی ہے۔ ہم سارے قاعدوں میں بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ مفصل پہ غور کریں تو مرشد مفصل کی تفصیل کا اجمال سمجھاتا ہے، اور مجمل پہ آ جائیں تو مرشد اجمال کی تفصیل کرتا ہے۔ اب استاد جو روحانی استاد ہے، جو ہمارے جس معرفت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کتابوں کی باتیں ہوتی نہیں ہیں، یہ کتابوں میں نہیں لکھی جا سکتی۔ ان کتابوں سے قرآن حکیم کی تفسیر کے حوالے سے آپ 1000 تفسیریں بھی علماء سے پوچھ لیں پڑھنے کے بعد، اگر عرفان باری تعالیٰ ہمیں احسان اور ایمان اندر نہیں ہے، تصدیق بالقلب کی اگر نوعیت نہیں پیدا ہوتی، کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، تو یہ سارا اقرار باللسان تو ہوگا، تصدیق بالقلب نہیں کہلائے گا۔ اب تصدیق ہوگی کیسے؟ صدیق نے شہادت دی تو کیسے دی؟ فاروق نے فرق کیا تو عدل کیا تو کیسے کیا؟ اور غنی نے سخاوت کی تو کیسے کی؟ اور علی نے اگر شجاعت کا مظاہرہ کیا تو کیسے کیا؟ اس کیفیت کے ساتھ اس نے دروازے اکھاڑ کے پھینک ڈالے۔ اور جب کسی نے سوال کیا اپنے بھائی صحابی ہی نے کہ سوکھے ٹکڑے کھانے والے ہیں حضرت علی، توڑے نہیں جاتے تو اسے خیبر کا باب کیسے اکھاڑ لیا؟ تو کہا وہ حضور کا حکم تھا اور کام دکھانا تھا۔ یعنی ذات کے اندر آپ اپنی ذات اور وجود انسانی میں دیکھتے ہیں تو ہم کمزور ہیں ڈاکٹر صاحب، ہماری سائیکی میں ذرا سا پرابلم آ جائے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، 1000 قسم کے مسائل۔ لیکن معرفت پہ جب رستے میں علم و عرفان کے مرشد کھڑا کرتا ہے تو وہ بہادر کر دیتا ہے، وہ آپ کی کیفیت بدل دیتا ہے، وہ آپ کو فولاد بنا دیتا ہے۔ جو ہو ہلکا ہے یارا تو بریشم کی طرح کا، لیکن جو ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔
یہ مرشد ہے جو نفس کے خلاف بڑا جہاد، جہاد اکبر جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے پہلی اور آخری شرط ہے ایک ایسا راہبر، رہنما، استاد، مربی، محسن ہو جو ہمیں احسان کے راستے پہ چلائے۔ حدیث احسان میں احسان تھا کیا؟ کأنک تراؤ فإن لم یراؤ فإنک تراؤ۔ اب فإنک یراؤ، نماز ایسے پڑھ، جبرائیل امین کو بتا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اس طرح پڑھو کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق انہوں نے کوما پیچھے کر کے انہوں نے کہا کہ پھر تجھے خدا دکھائے گا کہ میں ہوں، تم اس کے راستے پہ چلے، وہ قدم بڑھائے گا تمہارے لیے اور تمہیں دکھائے گا۔ اور عام ترجمہ علماء کرام کرتے ہیں کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے، تم نے نہیں دیکھا، یہ کیفیت نہیں نصیب ہوئی، تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، فکر مند نہیں ہونا۔ کیا ہے؟ پھر یہ تصور کرو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، وہ مولا ہے، وہ رب ہے ہمارا، وہ دیکھ رہا ہے وہ اپنی قدرت کے ساتھ، لیکن ہو رہا ہے نماز مکالمہ۔ یہ ہے محمودی البیلی یوسفی جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کا کرکس ایک وظیفہ ہے اور وہ ہے نماز، یعنی بسم اللہ اور فاتحہ اس میں آتے ہیں، تعوذ بھی اس میں آتا ہے، ثناء ربانی بھی آتی ہے، اور اتقیات میں سلام براہ راست آتا ہے، اس کے سبحان بعد اللہ۔ اس کے بعد اپنا آپ بھی آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے کیا ہے؟ اپنے اوپر سلام و عباد اللہ الصالحین۔ تو جو علیہ السلام پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ کسی صحابی کے اوپر ہم نے علیہ السلام کیوں لکھ دیا، کسی حسنین کے اوپر علیہ السلام کیوں، کسی بزرگ کا کیوں لکھ دیا ہے، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا علیہ السلام ہو، اللہ نے تو کہا سب سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ نے تو سند دی بار بار۔ درخت کے نیچے جو بیعت کر رہے تھے، اللہ تو کہتا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ مزے کی بات ہے کہ کوئی فرق مرشد نہیں چھوڑتا، یہ مرشد کا یہ جو MAY محمودی البیل یوسفی، یہ جو مجھے سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ نماز، وہ وظیفہ ہے جو آپ کو احسان، اسلام اور ایمان کے درجات کی طرف سالک کو بڑھاتا ہے، مرید کو بڑھاتا ہے، اور ایک جب تکمیل ہو جاتی ہے اسباق کی، آپ سید سرفراز حسین شاہ صاحب مدد اللہ علی سے متصل ہیں، ان کے یہاں بھی تسمیہ پہ بہت زور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاتحہ پہ۔ بے شک بے شک۔ اب کوئی سلسلہ بھی ہو، ہم سب کا نام لیتے ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے ساتھ ممتاز مفتی رحمت اللہ علیہ نے، جو کہ بہت بڑے، میرے نزدیک بہت بڑے بزرگ تھے اور ادیب بظاہر تھے، لیکن 90 ایئرز کی ایج میں کچھ خطوط میں نے سوالات کی انہوں نے لکھے، وہ بابا یحییٰ کو میرا ایک اسٹوڈنٹ لے کے گیا، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ جیسا ان کو لکھ کر دیا ہے، مطلب انہوں نے کوئی بیچ میں جملے ایسے لکھے جو ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن وہی بندہ کہتا ہے کہ میں نے کسی اور کو بھی ڈیوٹیاں دی ہیں۔ تو بابا یحییٰ نے فرمایا میرے اسٹوڈنٹ کو، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، کسی ایسے ادارے میں ہے کہ نام لینا مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز براہ راست لکھ کے دی ہے آپ کے ٹیچر کو، یہ ہمیں نصیب نہیں ہوئی، یعنی تحریری سند کے ساتھ۔ لیکن جو چیز بات کرنے کی، مفتی صاحب نے جب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا وہ تمہیں کشف سے نہیں بصیرت سے بتائے گا، اور بصیرت کیا ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے 2 years بیک، مطلب 2 سال پہلے تک میں جب تک مطلب کچھ اپنی اسباق کی مرشد کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ سب چیزوں سے کٹ کے ایک طرف ہو جاؤ، وہ تبتل الہ تبتیلا، اور سورہ مزمل پہ آپ کو پتا ہے کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو، یعنی ہم چشتی قادری تو خاص طور پہ، اور شاذلیہ سے ہمارا کلوز ریلیشن شپ، ہمارے کوئی وظائف شاذلیہ سے الگ نہیں ہے، یعنی جو بھی اساتذہ گزرے ہیں بڑے، اور ان کے اوپر دیکھیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، الغرض حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یعنی جو قرآن میں اور اتقیات میں استعمال ہو، ہم سارے لفظ بول سکتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ السلام علینا پڑھ سکتے ہیں جی، سلام ہو ہمارے اوپر، السلام ہو ہمارے اوپر، سب نمازیوں کے اوپر۔ تو کسی اور کو کے اوپر سلام اور درود بھیجنا، آل پہ ہے نا درود، تو میں وضاحت کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے لیے،
کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ایسے انداز میں ہو، ٹیچنگ انداز میں، کہ لیکچر سٹائل بھی ہو جائے اور ہم سبق تازہ بھی کر لیں، مرشد جی یہی جی چاہتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مرشد پہنچاتا تھا، چلاتا تو ہے، پہنچاتا کہاں ہے؟ یہ احسان کا درجہ مل گیا، دیکھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا تھا اور گواہ کیا تھا صحابہ کو اور اللہ کو کہ اے میرے امتیوں، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. بات ذمہ داریوں کی ہے، بات کوئی لوگوں کو شوق ہے جی یہ کوئی خلافتیں اور سندیں، یہ بہت بڑا کوئی اعزاز ہے، ضرور اعزاز ہے. مگر زین شاہ تاجی بابا رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے البیلہ شاہ کے پیر بھائی تھے اور یوسف شاہ بابا سرکار کے سجادہ نشین تھے میوا شاہ کے، انہوں نے ایک مرتبہ کوئی بات ہوئی، کسی نے طنز کیا کہ آپ کے خلفاء تو بڑا باغی ہو گیا خلیفہ. آپ نے مسکرا کے کہا، نے کہا ذہین شاہ تاجی کے خلیفہ کی کیا حیثیت، اللہ کے خلفاء کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، آبیل و قبیل سے دیکھ لو. اللہ کے خلفاء نے، ابن آدم نے، بنی آدم نے کیا کیا ہے اکثریت نے، کہ قرآن حکیم اور تمام کتب گواہی دے رہی ہیں، اکثریت شکر کرنے والوں کی نہیں. مرشد یہ بتاتا ہے اکثریت گمراہوں کی میں سے نہ ہو جانا. الحمد کیا ہے؟ اچھا میں بات کو نئے اسلامی سال کے حوالے سے اس کو میں تفصیل سے کمپیکٹ فارم میں کر رہا ہوں اور کہ مکمل ہو جائے پھر آپ اس پہ بات کریں. سورہ والعصر کیا ہے؟ میرے دوست، میرے احباب، میرے سننے والے سامعین و ناظرین وہ توجہ کریں، والعصر ان الانسان لفی خسر کے آگے کس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نقصان والے اور خسارے والے نہیں ہیں؟ اس کو جوڑیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ہدی للمتقین، سورہ عصر کو اور اس کو جوڑ لیجیے، ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کرکس کیا ہے. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد آگے جو حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صحابی، حضور نے فرمایا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، ہر نماز کے بعد پڑھا کر اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کو واحد کی سیغے میں ہم کرتے ہیں تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب والعصر کو ملائیں، قرآن کے پہلے رکوع کو ملائیں، اس دعا کو ملائیں، ہر نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ پڑھا کر، یعنی مجھے بہت پیار ہے تو یہ پڑھا کر. خاص نسخہ محبت ہے جو مرشد اپنے مرید کو دیتا ہے. یہی کچھ مرشد کرتا ہے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تو اللہ واسطے مجھ سے پیار کرنے آیا اتنے دور سے، پتہ نہیں لندن آئرلینڈ میں بیٹھ کے تو ادھر مجھے پیار کرتا ہے، اور ادھر والا کہتا ہے میں امریکہ میں بیٹھا تو پاکستان میں بیٹھ کے مجھ سے پیار کرتا ہے. اچھا اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نسخہ پکڑ لے، یہ مانگ اعلیٰ ذکر کا و شکر کا وہ حسن عبادت. ڈاکٹر صاحب حسن عبادت احسان نہیں ہے کیا؟ احسان نہیں مانگ رہے کہ ہمیں وہ مرتبہ مل جائے جس میں ہم دیکھیں، یا یہ شعور مل جائے کہ وہ ہر وقت سمیع و بصیر ہے، دیکھیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن، سیرت نبی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اور اہل بیت، ستارے اور کشتی، قرآن اور اہل بیت، یہ سب کا نچوڑ ملا تو ہم اہل سنت کہلائے. ہم اہل حدیث بھی ہیں اور اہل قرآن بھی ہیں. سنت والے کتابوں کو جوڑ کے قرآن کی کتاب کو بھی اہل قرآن کو کا لیا ہم نے، قرآن اہل حدیث کے حدیث بھی لے لی. اہل سنت عمل والے، طریقت عمل کا نام ہے. اور شریعت میں جو کچھ ہے، جو کچھ کتابیں پڑھی جائیں، حاملین قرآن و سنت جو ہے وہ عملی طور پہ تصوف میں ہے، طریقت میں ہے. اور جہاں تک میں نے کوشش کی کہ باتوں کو مختصر اور سادہ انداز میں پیش کروں، لیکن میں عقل کل نہیں ہوں. آپ کے ساتھ ڈائلاگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بات کو آگے بڑھائیں تاکہ ویورز کے اندر ایک نئی امنگ اور ترنگ پیدا ہو، ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہو. جشن آزادی کا بھی، نئے سال کے آغاز کا بھی، محرم کا بھی. اب آپ بات کو مکمل کیجئے، آگے اس میں اضافہ کیجئے. جی ماشاءاللہ آپ نے پہلے ہی سب کچھ کہہ دیا ہے. یہی کہ جو مرشد ہے اس کے ذمہ یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کی جو باطنی بیماریاں ہیں وہ ان کا معالج ہوتا ہے.
اور وہ باطن کو صاف کرتا ہے. جس طرح ایک ظاہری صفائی کے لیے ہوتا ہے، ظاہری تربیت کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی باطنی تربیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے مرشد کے ذریعے. اور مرشد ایک استاد ہوتا ہے جو کہ آپ کے باطن کے اندر سے جو منفی جذبات ہوتے ہیں ان کو نکالنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. نکالنا اپنے خود ہے، تو اس میں تکبر ہو گیا، غصہ ہو گیا، کینہ، لالچ، نفرت اور خود پسندی، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ حسد، غیبت کرنا، چغلی کرنا، تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان برائیوں سے آپ کو نکالتا ہے اور انسان کو اس کی اوقات یاد کرواتا ہے. اس کا انسان کے جو دل ہوتا ہے اس کو صاف کر دیتا ہے. جب دل کا جو پانی ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کہ نور کی جو صفات ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پہلے ہی تابع ہوتا ہے، لیکن وہ مزید تابع ہو جاتا ہے اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ خلق خدا کی خدمت کا کام لیتا ہے کہ وہ اس کو وسیلہ بناتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے دعا کرے تو لوگوں کو شفا نصیب ہو، وہ لوگوں کو کوئی ہدایت کی بات کہے تو وہ ہدایت پا جائیں. تو مرشد کا یہی ہوتا ہے جو فرض ہوتا ہے، فرض منصبی، وہ یہی ہے کہ مرید کی ان خطوط پر تربیت کی جائے کہ وہ ایک اچھا انسان بن جائے اور وہ اپنے باطن کو پاک کر لے. اور جب باطن پاک ہو جائے گا تو اللہ تعالی اس دل کے اندر خود آ جائے گا. آپ کی بات سے آپ فرما رہے تھے کہ مرشد یہی سکھاتا ہے کہ تزکیہ تم نے خود کرنا ہے، یعنی محنت خود کرنی ہے، آغاز کرنا ہے. تو میرے ذہن میں علامہ کے شعر کے ساتھ ایک حدیث شریف بھی آ گئی، قرب نوافل والی. جب آپ نے مثال دی کہ وہ ہاتھ بن جاتا ہے تو سارے حواس کا ذکر اس حدیث میں آ گیا ہے قرب نوافل والی میں، کہ جب بندہ نوافل میں آگے بڑھتا ہے تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اس کا بولنا اللہ کا بولنا، اس کا سننا، اس کا چلنا. یہ اگر ساری باتوں کو جمع کرے تو محرم کا مہینہ بھی ہے اور اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے، اور بیت رضوان والی بات، وہ درخت کے نیچے جب بیت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا ان کے ساتھ، کیسے ذکر کیا رضی اللہ عنہ. تو رضی اللہ عنہ، تو علامہ اقبال یہاں پہ کہتے ہیں جب وہ ہاتھ رکھا تو اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. جب ہاتھ مومن اٹھاتا ہے، آپ نے جو فرمایا اس کا چلنا پھرنا، اس کا چھونا، ہر چیز، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک ڈیوائن پریزنس کے اندر لے آتا ہے تو اس کو تمام تر چیزیں عطا کرتا ہے. تو یہاں پہ علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا، یہاں کوما ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساس. غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز. کار کشا کہیں یا مشکل کشا کہیں، لفظوں کے جھگڑے سے کچھ نہیں آنے جانے والا. علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے یہ حدیث قرب نوافل ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ہے جو یہ سکھا رہا ہے کہ کس طرح تم نے اس قرب کو حاصل کرنا ہے. احسان میں ہی ہے نا، نماز جب احسان کے طریقے سے پڑھنی ہے، نوافل اسی میں آئے نا،
پتہ یہ چلا ڈاکٹر صاحب کہ مرشد جن رستوں پہ لگاتے ہیں، روحانی استاد جن رستوں پہ لگاتے ہیں، وہاں سے تو عجیب و غریب قسم کی قوتیں ڈیوائن اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. یہ عطائی چیزیں ہیں، یہ انعام ہے. جیسے حضور نے فرمایا تھا انما انا قاسم واللہ یؤتی. مجھے ایک آیت اگر آپ دیکھیں 212 نمبر آیت ہے، دیکھیں 313 ہو، 212 ہو، 111 ہو، 11 ہو، کچھ ادبوں میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب 212 نمبر آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا بلا ومن اسلم وجہہ للہ، بلا، یہ انداز بھی جو ہے نا کالو بلا والا، یہ اس میں بھی، بلکہ من اسلم وجہہ للہ، مرشد کیا سکھاتا ہے؟ اس چہرے کو سرنڈر کر دو، ٹوٹل سبمیشن میں. سرکار بابا صاحب شاہ محمود یوسفی مدض اللہ علی مرشد گرامی جو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹوٹل سبمیشن اینڈ سرنڈر ٹوارڈز آلمائٹی اللہ. اس آیت کی طرف جب ذہن جاتا ہے تو وہی بات جو ہم کر چکے ہیں. آگے بڑے مزے کی بات آئی ہے جو ہمارے پورے سمجھیں کے پروگرام کا حاصل ہے. ہماری دیہاڑ بھی لگ گئی اور رات بھی لگ گئی، مزدوری مل گئی، اللہ کا فضل ہو گیا نئے سال کے آغاز میں. اللہ اس سے آگے فرماتے کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ. احسان پہ ہم رکے ہوئے تھے، اللہ کریم نے کیا کہہ دیا؟ ہاں بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے جھکا دو سجدے میں سر، تو پھر سبمیشن کر لو، سجدہ کر لو اللہ کی جانب. وَهُوَ مُحْسِنٌ. اور مزے کی بات ہے وہ محسن بھی ہو، وہ محسن بھی ہو. اس کو چھوڑ کے سجدے سے اگر احسان نہیں کرنا، محسن نہیں ہو سکتے. اللہ کہتا ہے وہ احسان کرنے والا بھی ہو. پھر کیا ہے؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. مزے کی بات ہے، اوپر تو اللہ نے للہ کی بات کر دی کہ ہم نے جب وجہہ للہ اسلم کر لیا، تسلیم کر لیا، اسلام لے آئے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. اب کہتا ہے رب دوسرا اسم آ گیا نا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، رب والی. اب اللہ کہتا ہے میں وہ پروردگار ہوں جو انجام تک پہنچانے والا ہوں ہر ارتقا کو. اب مرشد بھی ربوبیت کے تقاضے پورے کرتا ہے. ماں بھی تخلیق کے مراحل میں جو 9 مہینے برداشت کرتی ہے ربوبیت کے تقاضوں کو جو اس کو اللہ نے عطا کیے ہیں، جو جذبہ، اس کے بغیر تو ایک پیدائش نہ ہوتی دنیا میں اگر جذبہ اللہ سلامت نہ رکھتا تو. اب آگے مرشد ایک گارنٹی دے رہا ہے. آج تک علماء اسلام ہمیں کہتے رہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی اس آیت کے حوالے سے کہتا ہوں 212 نمبر 2 212 یہ یاد رکھیے گا. ہمارے سارے سالکین کو چاہیے کہ وہ اس پہ توجہ دے. آگے گارنٹی اللہ نے دی ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ڈاکٹر صاحب آپ اور میں خوش نصیب ہیں، بڑے پتے کی باتیں. اگر ہم احسان کا رستہ اختیار کر چکے ہیں، اللہ نے یہی کہا تھا کر لو، اگر کر لو محسن بن جاؤ. وہ محسن اور احسان کرنے والا بھی ہو، احسان کے رستے پہ چلنے والا. لیکن 2 ڈائمنشنز ہیں. ایک احسان ہے جو آپ اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، ایک احسان وہ ہے جو ماں باپ نے آپ پہ کیا ہے. لیکن ہم ساری زندگی احسان کریں، ہم ایک لمحہ جو اپنے بچپن کا، نوزائیدگی کا تھا، اس کا اجر، اس کا صلہ اپنے ماں باپ کو ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ نے کہا یہ اکڑے ہوئے کندھوں کو اپنے ماں باپ کے آگے جھکا کے رکھ، اف نہ کہنا، اف نہ کہنا. جو بندہ اپنے ماں باپ کی ربوبیت کو نہیں سمجھتا، ماں باپ کے لیے کون سی دعا ہے؟ ربا یعنی صغیرہ جس میں آتا ہے کما ربا جی بالکل. یعنی رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ. جس ربوبیت کا مظاہرہ والدین نے کیا ڈاکٹر صاحب، جو اولاد ہماری یہ سمجھتی ہے کہ وہ آسمانوں پہ اڑ رہی ہے. کیا کہا گیا؟ جو آسمانوں پہ بھی اڑے، شریعت کے مطابق نہیں چل رہا وہ تو مرشد نہیں ہے.
اور جو آسمانوں پہ اڑ رہی ہے وہ اولاد وہ کامیاب نہیں ہے، فوز اور فلاح عظیم نہیں پا سکتی۔ والدین کے ساتھ احساس مرتے وقت ہمیں ہو جائے گا تو کیا فائدہ ہے، ہمیں زندگی میں احسان جتنے مرضی کرے، لیکن اللہ کریم فرما رہے ہیں یہاں تمہیں محسن وہو محسن، اگر من اسلم وجہہ للہ، اگر تو سجدے میں سر جھکا بھی لے اور احسان کا رستہ اختیار نہیں کیا، طریقت کا، معرفت کا، حقیقت کا کچھ نہیں پایا، کہ تم ماں باپ کے احسان کو بھی جھٹلا دو گے۔ یہ پہلی نشانی ہے، اگر ماں باپ کے سامنے سرنڈر نہیں ہے تو جس ماں سے، ربوبیت سے، جس رحم سے پیدا ہوا بندہ، بڑے مزے کی بات ہے، شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈاکٹر صاحب، وہ رحمہ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کائنات کی بنیاد ہے، محبت کو اس کی بنیاد ہے۔ اب جس رحم سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی سے رحمت ہم نہیں سیکھے، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا صدقہ ہم نے نہیں فیضان پایا، ان کے ٹکڑوں پہ ہم نہیں پلے، اور ہمیں یہ معرفت نصیب نہیں ہوئی۔ ہمیں ربانی معرفت، ہمیں اللہ کی ذات کی آشنائی کیسے ملے گی؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے اساتذہ نے، مرشدوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہم کس سے بغاوت کرتے ہیں، ہم کس رستے پہ چلتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں جیسے آپ نے فرمایا یہی تزکیہ ہے نا، پیوریفیکیشن یہی ہے کہ ہم درست اگر پہ چلیں، اور احسان کا راستہ چھوٹا نہیں ہے۔ اگر آیات لینا چاہے بے شمار، ہمارا ڈائلاگ کا مقصد ظاہر ہے درس دینا تو ہے نہیں ہے، ہم وہ یاد کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ بھول جائیں میں یاد کرا دوں، میں بھول جاؤں آپ یاد کرا دیں، اور احباب ادھر توجہ رکھیں کہ ہمارا منشور، ہمارا دستور جو طریقت کا ہے وہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ٹاپ پرائرٹی کا تعین ہو، ہمیں ترجیح اول کا پتہ ہو، ہمارا لا الہ الا اللہ کا سبق پختہ ہو جائے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ مرشد گرامی کرتا کیا ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ میرے لائی۔ آگے پورا کلام آپ سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ مزہ آ جائے گا، جو دوست آواز ہے وہ بھی یہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب یہ چمبے کی بوٹی کیسے لگتی ہے الف اللہ سے، یہ دل میں کیسے مرشد اتارتا ہے، اس پہ کائنڈلی آپ نفسیات کی روشنی میں تھوڑا سا ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بس وہ سب سے پہلا جو کام کرتا ہے مرشد، وہ جو سالک ہوتا ہے، جو مرید ہوتا ہے، اس کے دل سے انا کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب انا ختم ہوگی، میں مٹ گئی کہ میں کچھ ہوں ہی نہیں، تو پھر تو ہی تو ہے، پھر وہ جو چمبے کی بوٹی ہے وہ لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا درخت لگ جاتا ہے دل میں۔ اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی اتباع یہ بہت ضروری ہے، کہ بغیر شریعت کے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ تو شریعت کی اتباع، سنت کی اتباع یہ بہت ضروری ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اور ہمارے رویوں میں بھی شریعت کی اتباع ہو کہ ہم اتنے ہی خوش اخلاق ہوں یا ہونے کی کوشش کریں، اتنا تو کوئی ہو نہیں سکتا جتنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن ہم اس اسوے کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق جتنے بھی خوش اخلاق ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے ہو جائیں، کسی کا برا نہ سوچیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اور لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا، اور ہمارے لیے بہت ہی مہربان ہو جائے گا۔ اس کی مہربانی ویسے ہی بہت ہے، اس میں بھی پھر گراں قدر اضافہ ہوگا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں تو۔ آپ نے بالکل زبردست بات کی ہے، یہ آپ کا اٹینشن کالنگ نوٹس، توجہ دلاؤ نوٹس، کہ ہم اپنے اوپر اگر غور نہ کریں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فضائل اخلاق کی بات کی تھی، اور رضائل اخلاق، کہ جو رضائل ہیں بری طرح سے، اور جو فضائل فضیلت والی یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حاصل ہوتا ہے
ہم اس پہ چلنے کی کوشش کریں اور پھر اللہ کو کہ وما توفیق کیا اللہ باللہ، جو داتا صاحب نے کشف الواجوب میں بار بار لکھا ہے ہر بڑے پیراگراف کے بعد. تو آپ کی بات سے مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے، جو اللہ نے پہلے پارے کے آخر میں کہا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ تخلقوا باخلاق اللہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اپنے آپ کو متخلق کر لو، اپنے خلق کو جوڑ لو، آئیڈینٹیفیکیشن ود دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب خلق کو تخلق میں لانا اور ذات باری تعالیٰ کو تعلق میں لانا. تخلق اور تعلق، مرشد نے کنیکشن لگایا تو تعلق. الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں. اب یہ تھا تعلق. آگے تخلق یہ ہے کہ پھر بوٹی مشک مچا دے، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا میرا کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام والا ہے. پھر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کردار میں تبدیلی آ گئی ہے. وی آر یوزفل فار دا سوسائٹی، وی آر یوزفل فار دا ہیومینٹی. ہم انسانی بنیادوں پر یہ نہ دیکھیں کہ کتا اور بلہ ہے. حدیثوں میں ہے بھوکے کتے کو اور بھوکے بلے کو اور پانی پلا دینے سے، جان بچا لینے سے، جانوروں کو خیال رکھ لینے سے جنت کے حقدار ہوئے لوگ. ہمیں تو بتایا گیا ہے جانوروں کے، پرندوں کے انڈے کو اٹھانے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا اس کی ماں پریشان ہو رہی ہے. پرندے کے بچوں کو اٹھانے والوں سے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ مرغے بن جاؤ. ایسے نہیں جیسے ہمارے ٹیچرز کر جاتے ہیں بعض. دیکھیں اچھے مرشد اور بیڈ ٹیچر اینڈ گڈ ٹیچر، وہ جیسے نہیں کہا تھا بیڈ طالبان اینڈ گڈ طالبان. تو اچھا ٹیچر وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روحانیت میں ہے. دیکھیں دنیا کے ٹیچروں میں گڈ اینڈ بیڈ ہے، روحانیت میں نقلی اور اصلی والا فرق ہونا چاہیے. اور ہے کہ دکانیں کھول کے بیٹھنے والا وہ نہیں ہو سکتا معرفت کا حامل حتیٰ کہ وہ علم ربانی کا بھی وارث نہیں ہے. اصل میں جو جس نے ہاتھ دیا وہی ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اسلام سے ایمان کو لوٹا اور پھر احسان کی طرف آیا. وہ ہوا محسن، اور وہ محسن بھی ہو تو پھر اللہ کہتا ہے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم کوئی نہیں ہوگا. وی ول بی فری فرام فیئر اینڈ فرسٹریشن. کتنی بیماریاں ہیں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں ہمارے اندر. آپ تو ماشاءاللہ وہ ہاسپٹل رن کر رہے ہیں جو دماغ کی بیماریوں کا ہی علاج کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے تو مطلب آپ کی زندگی پوری میں نہ کہو روز کا کہو مہینے میں درجنوں لوگ آتے ہیں. کیا بیماریاں، خوف ہے، غم ہے، فیئر ہے یا فرسٹریشن، حزن گزرے ہوئے کا غم، بے شک. حزن گزرے ہوئے کا غم. میرا فلاں کیوں ہو گیا تھا، مجھے فلاں کیوں نہیں ملا، فلاں رشتہ نہیں ملا، فلاں فلاں نہیں ملی، فلاں فلاں نہیں ملا. اب گھوڑے پہ کوئی سوار ہو کے آیا نہیں اور نہیں ملا، اس کا بھی غم ہے. اور گھوڑے پہ سوار ہو کے کہیں اور چلا گیا، اس کا بھی غم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم احسان کا طریقہ اختیار کرو، چلو گھوڑے والا شہزادہ تمہیں نہیں ملا، غریب کو قبول کر لو اللہ کے نام پہ، پھر تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی. عذر نہیں رہے گا، خوف بھی نہیں ہوگا مستقبل کا، اولاد بھی ناکارہ پیدا نہیں ہوگی، معذور پیدا نہیں ہوگی. جب احسان کرو گے تو بھلا ہی بھلا ہوگا. کیوں؟ اللہ نے گارنٹی جو دے دی ہے. سر کو جھکا لو اپنے وجہ کو، اور جھکانے کے بعد محسن اور احسان کا طریقہ وہ محسن والا اختیار کر لو، پھر گارنٹی اللہ نے کہا اجر دوں گا. اجر صرف آخرت میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے اندر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، ہم سمجھتے رزق یہ ہے کہ پاؤنڈ زیادہ مل رہے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اچھی باتیں سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ بھی رزق ہے. جی بے شک. اچھے لوگوں کا، دوستوں کا مل جانا یہ بھی تو رزق ہے. ہم ان ساری چیزوں سے گزر جاتے ہیں اور اچھا انجام ہمارا ہوگا وہ بھی تو رزق ہے. قبر میں فیسیلیٹیشن ملے گی یہ بھی تو رزق ہے. اور پھر اللہ جو کہتا ہے میں انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت دے دوں گا. سب سے بڑی دعا کیا ہے دعاؤں میں تو حیران رہ گیا. مردے کے لیے سب سے بڑی دعاؤں میں دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ
حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ماہیت عطا کر دے. ان کی رفاقت، ان کی دوستی، نرمی. دیکھیں حضرت عمر فاروق نے شہادت کے موقع پہ کیا آخری درخواست سیدہ عالم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کیا درخواست بھیجی تھی بیٹے کے ذریعے؟ بتانا نہیں، امیر المومنین نہیں بولنا، میرا کوئی لقب وغیرہ نہیں استعمال، کہنا سیدھی سی بات کہ عمر چاہتا ہے، درخواست کرتا ہے اماں سے، اور اماں نے وہ دعا قبول کر لی، اس کی ریکویسٹ، درخواست، عرضی قبول فرما لی. پھر کہا کہ مرنے کے بعد میرا دم نکل جائے، شہادت ہے، مرے تو ہے ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہم تو شہید کو مردہ کہتے ہی نہیں ہے، ہم نے تو قرآن پہ عمل کرنا ہے، ہم نے تو اسلم وجہ کس کا ثبوت دینا ہے، اور وہ محسن ان کا ثبوت دینا ہے، اور اجر من عند اللہ ہمارے لیے ہونا ہے، اور پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہونا ہے. ہم تو شہید کو زندہ کہتے ہیں، ہم شہید کی تو زندگی دائمی کا. میں تو حیران ہوتا ہوں، آنسو بھی آتے ہیں اور تشکر بھی ہوتا ہے. یہ ایسی کیفیت ہے کہ بندہ جدا بھی فزیکلی ہو گیا، اللہ کہتا ہے وہ تو زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. شہادت کا اجر کتنا بڑا ہے. اور پھر جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس گھر میں جگہ مل گئی. اور دیکھیں یہ بھی امتحان ہے، یہاں قرب بازوں کو نہیں ملا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بننے کے لیے کوفہ جانا پڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا کتنا حکمت پر مبنی فیصلہ. یہ کیٹو پروگرام تھا ٹی وی کا، میں جب عراق سے بغداد شریف سے کوئی 20 مہینے آنا جانا میرا رہا بغداد شریف، تو جاب کے لیے تھا، لیکن یہ کہ اس رستے کی ہواؤں کا نجف اشرف جو علامہ اقبال نے فرمایا نا، خیرہ نہ کر سکا. تو مجھے جو ہے جلوہ افرنگ خیرہ اگر نہیں کر سکا تو کیا بات ہے. وجہ یہ ہے کہ خاک ہے میری جو آنکھوں کا سرما ہے، خاک ہے خاک بطخہ و نجف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور حضرت علی اہل بیت کی نسبت، ستاروں کی اور کشتی کی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور صوفیاء نے یہ سکھایا ہے فرق نہیں کرنا. فرق اس لیے نہیں کرنا، ہمیں ہر ایک کا مسلک عزیز ہے، قبول ہے اور سر تسلیم خم ہے. ہمارے لیے ان کا مقام و مرتبہ نبی اکرم کی نسبت سے اتنا بلند ہے، ہم ہوتے کون ہیں اس پہ کلام کرنے والے. یہاں ایسے یہی ہے اسلمہ وجہ ہے اللہ کے حضور خوف سے، کہ جو پیغمبر کے کسی کے ماضی کے بھی حواری رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی عزت کے کلمات. ہمارا ایمان مفصل اور مجمل نہیں ہوتا اگر ہم پرانی کتابوں پہ سارے نبیوں پہ جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں بظاہر، لیکن جب مرشد کی نسبت ہوتی ہے اور روحانی آنکھ کھلتی ہے تو پھر تعارف ہوتا ہے، قربتیں ملتی ہیں. تو یہی مرنے کے بعد بھی ملتی ہے، مرنے سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب سنا ہے ملتی ہے، روحیں آ جاتی ہیں استقبال. فرشتے اور پاک باز روحیں جنہیں پیریفائی کیا اللہ تعالیٰ ان کی قربتیں دیتا ہے. سنا ہے ڈاکٹر صاحب قبر میں بھی ایسا ہوگا اور کوئی غیر مانوسیت نہیں ہوگی، رفاقت محمد تو ہے نا. جی بالکل بالکل. اب آگے جہاں میدان حشر میں پیش ہونا ہے، جہاں ہماری روحانیت کام کیسے آئے گی؟ جی فرمائیے. جی اس میں تو یہی ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، انسان کو مرشد اتنا اچھا بنا دیتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے تو اس کے اعمال ہی اچھے ہو جاتے ہیں. اور جب اعمال اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر جو کوئی تھوڑی بہت ہی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے انسان میں، پھر وہ جو ہے اس میں پھر اس کے مرشد وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں شفاعت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ مرید بالکل ہی بہت ہی انتہائی بد عمل اور بے عمل ہو اور پھر بھی مرشد جو ہے وہ اس کو جنت لے جائے گا، ایسا نہیں ہے.
یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس کے بعد انسان کے اپنے رویے اتنے اچھے ہو جاتے ہیں، اور مرشد بھی انہی رویوں پہ کام کرتا ہے کہ وہ اتنے اچھے ہو جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جاتا ہے، مرشد کو بھی پسند آ جاتا ہے، اور مرشد بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں دعا کر دیتا ہے کہ یا اللہ یہ ایک اچھا شخص ہے، نیک آدمی ہے، اس کو بخش دے۔ تو یہی اسی طرح سے مرشد جو ہے وہ رب کے ساتھ ملواتا ہے، اور آپ کی آخرت کو میں آپ کو سرخرو کرنے کے لیے یہ ایک استاد ہوتا ہے جو کہ آپ کے کام آتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو سودا ہے ہر بندے کا، آپ کی باتوں سے جو ایکسٹریکٹ میں نکال رہا ہوں، ملخص خلاصہ، چونکہ کنٹریکٹ اور ایگریمنٹ ہر بندے کا ہے، سو ایوری ون از ریسپانسبل فار ہز کنٹریکٹس۔ اپنے وعدوں کے لیے اوفو بالعقود کی جو بات اللہ کریم نے فرمائی ہے، بڑے مزے کی بات ہے آپ نے جو کہا ہے کہ وہاں اور یہاں جو وسیلہ ہے، ٹیچر وہ بتا رہا ہے، دیکھیں سلیبس بک بتا دی، بچہ پڑھے ہی نہ تو وہ فیل ہو جائے گا، لیکن ہمارے پاس بڑے مزے کا پیمانہ رحمت آپ سے سلم کی نسبت سے ہے کہ تھوڑا بھی اگر کام کیا اور صحیح راستے پہ رہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا مانگنا ہے؟ ہر وقت مانگنا ہے، کیوں؟ شفا ہے اس میں۔ بیماری دل کی ہے ایکچولی، اور وہ دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہے، سائیکوسومیٹک ہو جاتا ہے، یعنی فزیک پہ اثر انداز سوچیں ہوتی ہیں، اور وہ دل سے جنم جو لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شفا کی جب باتیں کرتا ہے تو دل کے لیے کرتا ہے، اور وجود کو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وجود کو شفا ملنی چاہیے، ڈاکٹر اور طبیب وجود پہ دیکھ رہا ہے، مرشد وجود کو نہیں، روح کو مد نظر رکھ رہا ہے، قلب کو۔ ٹیچنگز آف امام غزالی جیسا کہ آپ کے چینل کا نام بھی ہے، تو وہاں پہ جو قلبی بیماریاں ہیں، رذائل اخلاق، ان بیماریوں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ مزے کی بات ہے، وہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایسے لوگ جو مرشد کا سبق نہیں پڑھتے، جنہوں نے احسان کا رستہ اختیار نہیں کیا، جنہوں نے ایمان اور احسان کے رستوں کو اختیار نہیں کیا، ان کے لیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بڑے مزے کی بات فرمائی ہے، وَأَجْسَادُهُمْ لِأَرْوَاحِهِمْ قُبُورٌ، وَأَجْسَادُهُمْ، اور ان لوگوں کے جسم، لِأَرْوَاحِهِمْ، انہی لوگوں کی روحوں کے لیے، قبور، قبریں ہیں، گریوز ہیں، اور کیسے ہیں؟ قبل القبور، مرنے سے پہلے ہیں، ایون دے آر الائیو بٹ دے آر لائک ڈیڈ باڈیز ان دا گریوز۔ اب حدیث کی طرف آپ جائیں تو مرشد یہی سکھاتا ہے، کامیابی، فوز و فلاح، آخرت میں کامیاب، میں وہ ترازو پہ وزن رکھنا ہے تو پھر کرنا ذکر، بار بار پڑھنا، وہاں درخت لگانا، اپنی جنت میں اپنے ایسی درخت خود لگا، تیسرا کلمہ پڑھنا، دوسرا کلمہ پڑھنا، پہلا کلمہ پڑھ، چوتھا پڑھ، پھر پانچویں پہ آ جانا، پھر چھٹے پہ آ جا۔ یہ تو علماء نے 6 ہمیں کر کے برصغیر میں انگریزوں کے دور میں تحفظ اسلام کے لیے دی ہیں۔ ایکچولی تو کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سارے ہی کلمات آپ کے لافانی ہیں، یونیورسل ہے، اور ہر ایک کے نتیجے میں کامیابی ہے۔ لیکن ایک بار بھی نماز احسان کے طریقے سے ہم پڑھتے ہیں تو وہ جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ یہی استاد نے کرنا ہوتا ہے کہ زیادہ لے لو نا جنت، بڑی والی بھی تو ہے نا، فرسٹ کلاس اور سپر والا اور ڈیلکس سروس کیوں نہ لی جائے؟ تو مرشد احسان میں آگے بڑھا کے کہتا ہے آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، بے شک، یعنی بے کہ شک۔ اور استغفار اور توبہ طائب رہ کے پھر جب آگے بڑھتا ہے تو حدیثوں پہ توجہ دلاتے ہیں دوست احباب ہمارے، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ہمارے لسنر بھی جو ہیں، سنیں گے سامعین، دوست احباب کہتے ہیں ہم وقت کی کمی کے پیش نظر نہیں آتے کہ ہم آرام سے سن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مطلب یوٹیوب پہ جو ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تھرو دیا ہوا ہے تو ہمیں آسانی ہوتی ہے، ہم بار بار ریوائنڈ کر کے کچھ جملوں کو نوٹ بھی کرتے ہیں، اور پچھلے پروگرام کا خاص طور پہ فیڈ بیک بہت اچھا دیا تھا انہوں نے، اس میں ان کے لیے اشارتاً ہے قرآن میں جو کہا گیا مردوں کو سنوا نہیں سکتے، تو حدیث میں اس کی وضاحت ہے، مردے وہ ہیں جو نہیں یاد کرتے اللہ کو،
جو ذاکرین نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کا مجموعہ ہے، ان کو جمع کرے ایک رقص یہ ہے کہ چلتے پھرتے مردے وہ لوگ ہیں جو کہ ذکر نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں. اور ہمارے استاد کیا کہتے ہیں؟ جو دم غافل. اودم کافر سمن بکمن عمیون. تو مسئلہ یہ ہوگا کہ دم دم کے ساتھ اللہ جب ہوگا تو آپ بتائیے کہ ذاکر جو ہے وہ زندہ ہوا، غافل مردہ ہوا. حدیث کے مطابق بھی کہ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں. اور قرآن میں ابتدا میں سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون جو بات کی ہے وہ مردہ ہوئے ہیں نا، نہ سنتے ہیں. ہاں، مزے کی بات ہے، ابو جہل سے زیادہ اونچا بولتا کون تھا؟ بیدار میں بھی آگے مرنے سے پہلے بھی غرور نہیں گیا. لیکن انہی کو کہا سمن بکمن عمیون، وہ اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں. یہ بھی نہیں ہے حق بات نہیں کرتے تو مردہ کا، یہ گونگا کا ہے، بہرا حق بات نہیں سنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سنتے، تو اللہ نے پھر مور لگائی غشاوۃ علی قلوبہم، they were stamped. اللہ نے اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کیا، سٹیمپ کر دیا دل کو فارغ. اور جو چالاکیاں کرتے تھے نفاق والے ان کے بارے میں بھی پہلے ہی ابتدا میں کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بھی اوپر ایمان لاتے اور یوم آخرت پر بھی. اللہ کہتا ہے ایک لنک ہی مسنگ کی ہے بیچ میں سے، ایک لنک ہی مسنگ ہے، اللہ اور یوم آخرت دونوں کو مان رہے ہیں. اور ابھی آپ پہلے ہی ابتدا میں پہلے صفحے پہ ہیں قرآن مجید کے، اللہ کہتا ہے نا ایک لنک جو ہے نا یہی تو ہے جس کے لیے سارا معاملہ آگے چلایا گیا ہے. یہ تو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو آخری نبی ہے. اگر ان کو بیچ میں سے کنیکشن کو نکال رہے ہو تو مرشد وہ کنیکشن ہے جو ان تک پہنچاتا ہے اور پوری بات کرتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ والی بات جو ہے حکیم الامت کی ماشاءاللہ، بسم رب محمد، کہتے میرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کون ہے. اس لیے وہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے. اس میں ہم اگر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو مرشد اخلاق نبوی سمجھاتا ہے. تخلقو بے اخلاق اللہ کی بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر نہیں ہے ام المومنین نے جو فرمایا ہے. جب پوچھا کہ حضور کے بارے میں کچھ بتلائیے تو آپ نے نہیں فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا، ان کا اسوہ تو قرآن ہے. تو تخلق بے اخلاق اللہ جس نے سیکھنا ہے اس کو اپنے مرشد سے یہی طلب کرنا ہوتا ہے نا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، انہیں کیا ناپسند تھا. اگر ہم اس پہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل رہے ہیں. اچھا مزے کی بات، جب ہم چل رہے ہیں تو مرشد ہمیں بتاتا کیا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلا گیا، اگر نبی اکرم کی اتباع پہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیا فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں. اور جو نبی کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو میری اطاعت ہے. یعنی اللہ کی اطاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے لیے انعام ہے، ریوارڈ ہے. اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کروں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اس حصے کو اللہ کرے اور پھر اگلے حصے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تمام اپنا گوگل کریں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ جو دعوے دار آئے ہیں دعویٰ کرنے والے ان کو فرما دیں کہ دعویٰ ڈائریکٹ ڈائلنگ کا مت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں آگاہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، the reward is very great, great reward. پھر اللہ تم سے پیار کرے گا. مرشد یہی تو سکھاتا ہے، اللہ کا پیار چاہیے تو محمد رسول اللہ کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ میں راز کیا ہے؟ اتباع میں بھی وہی آیات موجود ہے. ان لوگوں کو فتح کی خوشخبری دی گئی، ان سے اللہ راضی ہوا
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی رضا مل جائے تو رضا میں سب کچھ ہے. اگر راضی ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب جو کربلا آنے والا ہے 9 دن بعد، آپ کے یہاں 8 دن بعد، جس عاشورہ کا ہم ذکر کریں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ، اور اسے جوڑیں گے کہ کس طرح روحانیت کے ایک مقام پہ ہمارا مرشد ہمیں شہادت کے لیے تیار کرتا ہے. وربل شہادت اقرار باللسان کے بعد تصدیق بالقلب، یعنی نہیں ہے شہادت کی آرزو تو نفاق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس شہادت کی بات ہم طریقت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا کاز نوبل ڈیڈ روحانیت کے اصولوں کو کیسے اثر انداز کرتی ہے، اور تمام طریقت کے جو سکولز ہیں وہ کیسے ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور قربانی کے لیے لمحہ بلمحہ تیار رہتے ہیں. کیسے وہ پیاسے انسانوں کا ہی نہیں، جانوروں کا بھی خیال رکھنے کا درس حاصل کر چکے ہیں. کس طرح وہ نان مسلمز اور مسلم سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. سب کے لیے ہندوستان میں اپنے لنگر کھول دیے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، نظام الدین اولیاء نے، داتا صاحب نے، سید اجویر علی بن عثمان اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ 3/4 جو ہے نا، ایک تہائی، 3/4 ایک تہائی 75% آف دا مسلم آر ڈیو ٹو دا ایفرٹس آف صوفیہ. جو صوفیہ کرام نے 75% اپنے کردار سے مسلمان کیا، کیا کرتے تھے؟ لنگر کھول دیتے تھے ہر ایک کے لیے. مزے کی بات ہے، ایک راز جو اکثر چشتی قادری آستانوں پہ لوگ آج کل تو ہنستے ہیں، گوشت کیوں نہیں پکاتے تھے، صرف دال کیوں رکھتے تھے، کچھ لوگ ہنستے ہیں اس بات پہ. اس میجارٹی جس کے لیے گوشت جو نہیں مسلمانوں کا کھانا چاہتے تھے کہ مسلمان حلال کرتے شہادت پڑھ کے، ان کو اس ڈاؤٹ سے دور کرتے تھے کہ یہ لو یار دال دیتے ہو تو ویج ہو، ویجیٹیرین ہو، یہ لو. ان کے لیے سبزی اور دالوں کا اہتمام خصوصیت سے کرنا، اور ان کے لیے جو گوشت بادشاہ ہے کھانوں کا وہ بھی چھوڑ دینا. ان کو تبلیغ اور دعوت، الدعوہ، الدعوہ، ہم تو دعویٰ کلیم کو سمجھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ دعوت ہے. اس دعوت کے لیے وہ اپنے کھانے کی مرغوب غذائیں، اپنا باربیکیو چھوڑ دیتے. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 75% کا مطلب علامہ اقبال کا کہ صوفیہ کی مسائی سے، ایفرٹ سے 75% مسلمان ہوئے. ڈاکٹر صاحب 75% اس دور میں، وہ 75% آج کتنے ہیں؟ وہی آج پاکستان ہے، وہی میجارٹی ہے، وہی بہت سارے ممالک ہیں، سارک کنٹری سارے پہ لگائے، ہر خطے میں ایسا ہوا ہے. اذانوں کی آواز، اگر کوئی پروگرام ہم بعد میں کریں گے تو اذانوں کی آواز منقطع نہیں ہوتی 24 آور گلوبل لیول پہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اینڈ تک ہوتی رہتی ہے، اور پھر وہ سائیکل چلتا رہتا ہے 5 وقت، اور یہ کنٹینیو اللہ کی تکبیر ہے. جو مسلمان جس تکبیر کے لیے تلوار اٹھاتا تھا، اس کی رضا کے لیے پیغمبر آئے، اس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا. اسی کے لیے مرشد بھی کہتا ہے اپنے آپ کو کٹ مرنے کے لیے تیار رکھو، کیونکہ اللہ کا کلمہ یہی بلند رہے گا ہمیشہ تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے. اب بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ اور ہمارے کلمے میں کیا فرق ہے؟ اپنے وقت کے انبیاء کی بات کی، آخر میں ظاہر ہے آخر میں تو وہی ہوگا جو آخر میں آیا اور تکمیل پذیر جس پہ ہو گیا دین مکمل. لیکن ریگارڈ دیکھیے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے ابراہیمی الاصل ادیان جو اس وقت دنیا میں موجود ہے. حتیٰ کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ جو صحیح پڑھنے والے ہیں برہما کی حقیقت اور برہمن لفظ کا مطلب بھی وہ خدا واحد اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. کہ حقیقت برہما ایک ہے، بیک گراؤنڈ میں خالق ایک ہے. آگے انہوں نے بتوں کی کثرت میں کہانیاں جو بھی کی، لیکن جو ابراہیمی الاصل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح قرآن میں بتایا ہے. کتنے پیار سے تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا.
ادیان میں آپس میں کلوزنس کے لیے تو آپ مغرب میں بیٹھے میں مشرق میں بیٹھا ہوں. اگر تصوف کا زمانی تقاضوں کے مطابق ہم اگر کام شروع کر دیں تو میرا خیال ہے ویسٹ میں بھی وہی صوفیہ کی روشنی پھیلے گی، وہی محبت اور امن اور عاشقی کا پیغام پھیلے گا. اس انداز میں کام تو کریں نا جس میں داتا صاحب نے ہمیں سکھایا ہے، اس انداز میں کام تو کریں جس میں نظام الدین اولیاء قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مغرب امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی، عطا کے حسن بصری اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کے ہم خلیفۃ النبی ہیں، خلیفۃ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیغمبرانہ دعویٰ کو ہم اگر لے کے دعوت کو لے کے چلیں تو پھر میں سمجھتا ہوں، اور صوفیانہ میتھڈ اینڈ منہاج پہ منہج صوفیہ ہو تو محبت اور امن اور آشتی سے دنیا کی جنگوں کا خاتمہ ممکن ہے. کیوں؟ احسان کیا ہے؟ میں غلطی کروں ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے کہوں کہ آپ معاف کر دیں، ہم انتظار کرتے یو این میں اپلیکیشن فلانا دے گا، مظلوم ہوں تو کرے. نو، اگر وہ 100 بار ظلم کر چکا ہے ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو معاف کر دیا ہے، اب تو بھی معاف کر دے. تو اس طرح عالمی مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے یہ رویوں کی تبدیلی کب ممکن ہوگی؟ ہم نے کیا سیکھا اپنے اساتذہ سے؟ خدا نے کرامت عطا فرمائے. رویوں کی تبدیلی بس آہستہ آہستہ ہی ممکن ہوتی ہے. انسان اپنا سب سے پہلے محاسبہ شروع کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو نوٹ کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان پر کام شروع کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہم نے دور کرنا ہے. انشاءاللہ اس گفتگو پر ہم بات چیت جاری رکھیں گے، اور ہم اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت کو کس طرح سے خالص ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کیا قربانی ہونی چاہیے، اور اس قربانی کا کیا ثمرہ ملتا ہے. انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ. اچھا